نس گیا جے اور ڈر گیا ہی ہے. دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے, اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اشرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھیرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا, نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, حالانکہ انہی کو کہہ رہا تھا. دیکھو جھوٹ بول گیا. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلکلی آ کے ایڈریس کریں, ٹھیک ہے, یہ آپ پبلکلی نکل کے بتائے نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے. اچھا, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر وہ ویڈیو ان لسٹ کر دی, یعنی وہ پبلکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو. اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے یا میں ڈر گیا ہوں یا مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اس کی بجائے اسے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی خلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا, اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرف منسوب کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں, اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں بعض سٹوڈنٹس نے, اکا دکا سٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ جی اس طرح جواب. میں نے کہا جواب کیا یار, یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو, اس کا جھوٹ کھل جائے گا. اس نے کیا کچھ کیا, صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں, بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے. جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں, جن کے بزرگوں نے المحند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو, تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ, ایسا نہیں ہوگا بالکل. جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے, کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا, دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, لوگوں کی کیا پرواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے, رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں, یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدے دار, کوئی جج, کوئی فقیہ, کوئی مولوی, کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں, خصوصاً سفر میں. جی, رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹھوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی ابھی مولانا قاسم آئے تھے, ادھر لکھا ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے,
اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا, اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, اور لوگوں نے دیکھا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو تو دنیا کی سی نہیں, دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ ہاتھ مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو, جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر پڑھا, نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں علوم کا. یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا, بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. تو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا, تسی بھی ہوتے ہی جاؤ. ہاں تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں. ورنہ یہی کہیں گے الہاقی باتیں ہیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو. وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں. ہوں میں جو تمہیں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود. تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونک کے گئے ہیں. ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو, جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہ بابا جی یہ تو ہی بزرگ جے سارے جڑے پونک کے گئے جائے. بابا جی وہ کشف المحجوب لایا کرتے تھے جس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں. پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا. ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. خادم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں, جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا. جواب تو اس نے نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 کے اندر, 28 اکتوبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں, اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں, لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے, جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو چھپا لی, معافی بھی مانگ لی. پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چونکہ سمجھانا نہیں آتا, مفتی صاحب نے سمجھایا, دیکھو اینی جی گل سمجھانے کی کوشش کی تھی, نس گیا جے, اور نس گیا جے, اور ڈر گیا ہی ہوئے. ہاں ہوں میمز بڑھن گیا, اور ڈر گیا ہی ہوئے. ہاں بس نکل گئی وہاں. انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے. اللہ کے بندو یہ قابو ہی میرے آئے ہیں. میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجھا دینی تھی. میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں.